ہمارے کچھ ریلیجس جو پرسنالٹیز ہیں جس میں رہائی کے لیے کوئی اقدامات ہو جائیں تو میں گزارش کروں گا کہ یہ ایشو بھی آپ گورنمنٹ کے ساتھ، گورنمنٹ آف انڈیا کے ساتھ اٹھائیں، اور ٹاؤن کے لوگ اب امن کے ساتھ ہیں اور یہ امن کا ہاتھ تھامنا چاہتے ہیں. تو ان دنوں کے ایف آئی آر جو ہیں وہ ری اوپن کیے جا رہے ہیں ہمارے لڑکوں پر پچھلے 2-3 سال سے، اور انہیں کورٹ کچہری عدالتوں کے چکر لگانے پڑ رہے ہیں. چونکہ ہم لوگوں نے، ہماری پارٹی نے، جو سید الطاف بخاری صاحب ہیں، انہوں نے پہلے ہی یہ ایشو اٹھایا ہوا تھا، لیکن میں ایک مرتبہ پھر دلاور میر صاحب سے، جاوید صاحب سے، فضل محمود بیگ صاحب سے، شبیر صاحب سے گزارش کروں گا کہ ٹاؤن کے جو لڑکے بند ہیں ان کی رہائی کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں. آپ ایل جی ایڈمنسٹریشن سے پلیز یہ مسئلہ اٹھائیں، کیونکہ وہ بہت غریب طبقے کے لوگ ہیں، اور جن پہ بھی ایف آئی آرز ہیں ان کو ایک ٹائم کنسیشن دے کے ان پہ اگر نظر رکھی جائے پھر ان کی حرکات پر، اور ان کے جو کیسز ہیں وہ ختم کیے جائیں. ہمارے کچھ ریلیجس جو پرسنالٹیز ہیں جس میں اعجاز صاحب ہے، مفتی اعجاز صاحب ہے، وہ بند ہیں. ہمارے جو طارق احمد ناپا صاحب ہیں وہ بند ہیں، وہ آستان عالیہ بارہمولہ کے امام ہیں، خطیب ہیں، وہ بھی بند ہیں. اور کچھ لڑکے بھی بند ہیں. اگر ان کے کیسز پر نظر ثانی کی جائے اور ان کی رہائی کے لیے کوئی اقدامات ہو جائیں تو میں گزارش کروں گا کہ یہ ایشو بھی آپ گورنمنٹ کے ساتھ، گورنمنٹ آف انڈیا کے ساتھ اٹھائیں، اور اس سلسلے میں اگر کوئی بریک تھرو ہو تو ہمارے لیے بہت اچھی بات ہوگی، ٹاؤن کے لیے اچھی بات ہوگی، کیونکہ ٹاؤن کے لوگ اب امن کے ساتھ ہیں اور یہ امن کا ہاتھ تھامنا چاہتے ہیں اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں. شکریہ آپ کا. ایکچولی میں نے پارٹی آج جوائن نہیں کی، پارٹی میں 2 سال پہلے جوائن کی ہوئی ہے سری نگر میں، لیکن آج ہم نے پہلی بار یہاں پر پروگرام رکھا ہے، ایک انٹریکشن پروگرام ٹاؤن کے لوگوں کا، خصوصاً اولڈ ٹاؤن کے لوگوں کا. اور اس پروگرام کو کرنے کا مقصد ایک انٹریکشن تھا لیڈرشپ اور لوگوں میں، اور ہم ایک برج کی طرح کام کر رہے ہیں تاکہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ چلتے رہیں. اور میونسپل کونسل کے جو الیکشن ہونے والے ہیں اسی سلسلے میں آج کی میٹنگ. تو جو کہ اگر ہم یہ بات کریں گے کہ مطلب اس وقت آپ نے جس پارٹی میں حصہ لیا کہ میں آپ سے پہلے کہا کیا سوچ سمجھ کے آپ نے اس پارٹی میں؟ دیکھیے، ہر پارٹی میں سمجھتا ہوں ہر پارٹی کا جو منشور ہے وہ آپ کو قائل کرتا ہے اپنی طرف یا اپنی طرف وہ نفرت کراتا ہے انسان کی. تو جو جموں کشمیر اپنی پارٹی کا منشور ہے اس کو دیکھ کر ہم نے اس پارٹی میں شمولیت اختیار کی. اور جو انہوں نے ہارڈ سٹیپس لیے، جو اس وقت شاید بہت مشکل فیصلے تھے جب 370 ریووک کیا گیا اور ایک یہاں پر ایک ڈیڈ لاک سا آ گیا تھا، اس ڈیڈ لاک کو توڑنے میں جموں کشمیر اپنی پارٹی میں انیشیٹو لیا، اور وہ خود گئے پرائم منسٹر سے ملے، اور یہاں پر جو ڈیموگرافک چینج کے حوالے سے خدشات تھے وہ دور ہوئے. پہلی بار ایسا ہوا کہ پرائم منسٹر آفس سے ایک کلیئرفیکیشن آئی، ایک پریس اسٹیٹمنٹ آیا. پارٹی کے ان لوگوں کے ملنے کے بعد جو ہماری لیڈرشپ تھی وہ دن میں ملے، اور شام کو پرائم منسٹر آفس سے ایک کلیئرفیکیشن آئی کہ کوئی بھی ڈیموگرافک چینج یہاں پر نہیں ہوگی، اور یہاں کی زمینیں جو ہیں وہ یہاں کے لوکلز کے لیے رہیں گی. 90% جو زمینیں ہیں، 10% میں انڈسٹریل کچھ اس کے لیے انہوں نے الاٹ کیے ہوئے ہیں، لیکن اس کا بھی پروسیس ہے، بہت لینگتھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہاں سے لوگ اپلیکیشن لے کے آئیں گے اور یہاں پر ان کو زمینیں دی جائیں گی. لہٰذا منشور کو دیکھ کر اور لوگوں کے حوالے سے جو انہوں نے پھر لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کیے، لیڈرشپ نے جس طریقے سے جلسے کیے، پروگرامز کیے، ہم بحیثیت یوتھ ہم نے سمجھا کہ ایک ایسی پارٹی ہے جو ہر سطح پر ایکٹیو ہے، اور اس سلسلے میں اسی صورتحال کی وجہ سے ہم نے یہ پارٹی جوائن کی اور اس میں شمولیت کی. منسپل کونسل کے انتخابات جو اب منظر عام پہ آنے والے ہیں، شروع ہونے جا رہے ہیں، تو اس میں آپ کن نمائندوں کو چنیں گے؟ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ جو جموں کشمیر اپنی پارٹی کے نمائندے ہوں گے سبھی وارڈز پر، وہ مختلف ہوں گے، ایماندار ہوں گے، تعلیم یافتہ ہوں گے، اور ان پہ کسی بھی قسم کا کوئی پولیٹیکل پرانا بیگیج نہیں ہوگا. اور انشاءاللہ آپ خود بھی میڈیا، آپ لوگ، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ اگر ہمارے کینڈیڈیٹ میں کوئی خامی دیکھیں تو ہم تک ضرور پہنچائیں. لیکن اس سے پہلے کہ ہم یہی کوشش کریں گے کہ نئے چہرے ہوں اور بہت اچھے ہوں، اور ٹاؤن کے لوگوں سے مشاورت کے بعد، ہر وارڈ کی ممبر کمیٹی سے، محلہ کمیٹی سے مشاورت کے بعد ہمارے کینڈیڈیٹس ڈکلیئر ہوں گے، اور انشاءاللہ آنے والے کچھ دنوں میں ہم مینڈیٹس کا اعلان کریں گے.